بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء اور رسل مبعوث فرمائے، جنہوں نے لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دی۔ کچھ اقوام نے ان کی پیروی کی اور کچھ اقوام نے ان کی تعلیمات کو جھٹلایا اور ان کے احکامات کو ماننے سے انکار کیا اور اللہ کے دردناک عذاب کا شکار ہوئے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لیے انبیاء اور رسل کے متعلق معلومات اور ایسے واقعات لے کر آئے ہیں جن کے بارے میں جان کر آپ کی معلومات میں خاطر خواہ اضافہ ہوگا۔ تو چلتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو کی جانب۔ نبی آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمۃ للعالمین۔ واقعہ شق القمر۔ واقعہ معراج۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین اسلام مکمل کر دینا۔ حصہ اول۔ ماہ ربیع الاول اسلامی کیلنڈر کا تیسرا اور مبارک مہینہ۔ اس مبارک مہینے میں رات کے اندھیرے کے اختتام پر دن کا اجالا ہونے کا سا تھا۔ نبی آخر الزماں، حبیب کبریا، امام الانبیاء، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ ولادت سے پہلے ہی والد اس دنیا سے جا چکے تھے۔ چند سال بعد والدہ بھی خالق حقیقی سے جا ملی، تو آپ کی پرورش آپ کے دادا نے کی اور اس کے بعد چچا ابو طالب نے۔ سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت تاریخ عالم کا عظیم واقعہ اور ایک بے مثال انقلاب کا پیش خیمہ ہے۔ یہ انقلاب صرف مذہبی نہیں، علمی اور سیاسی بھی تھا، فکری اور نظری بھی، معاشی اور معاشرتی بھی تھا، مادی بھی تھا اور روحانی بھی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 108۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے التماس کی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرکوں کے لیے بددعا فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں لوگوں کے لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا ہوں، بلکہ مجھے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نبی تھا اور آدم علیہ السلام ابھی جسد اور روح تھے، یعنی ان کی روح ان کے جسم میں داخل نہیں ہوئی تھی، اس وقت بھی میں نبی تھا۔ آپ نے 11 نکاح کیے، جس میں سے فقط حضرت عائشہ کنواری تھی، باقی 10 بیویاں بیوہ یا مطلقہ تھیں۔ یاد رہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب نکاح اس آیت سے پہلے ہو چکے تھے، جس میں مسلمانوں کے واسطے بیویوں کی تعداد بیک وقت 4 مقرر کی گئی تھی۔ شق القمر۔ کفار کے سرداروں کا ایک ٹولہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اپنی نبوت کی کوئی نشانی دکھائیں تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے۔ ابھی سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی جواب بھی نہ دے پائے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اس وقت یہ لوگ چلے جائیں اور دوبارہ فلاں رات کو آئیں، تو اس رات کو وہ ایسی نشانی دیکھیں گے جسے دیکھ کر انہیں آپ کی سچائی کا قائل ہونا پڑے گا۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں سے یہی بات فرمائی۔ اس روز وہ سب واپس چلے گئے، لیکن مقرر کردہ رات وہ سب پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا سابقہ مطالبہ دہرایا۔ اس رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منا میں تشریف فرما تھے۔ قمری مہینے کی 14ویں شب تھی۔ چاندنی رات کا مکمل چاند پوری آب و تاب کے ساتھ آسمان کائنات پر نمودار ہوا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیے، یہاں تک کہ انہوں نے ہرا پہاڑ کو ان دونوں ٹکڑوں کے بیچ میں دیکھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3868۔ اتنے عظیم الشان معجزے کے ظہور کے بعد بھی کفار قریش نے اس پر یقین نہیں کیا اور اسے جادو قرار دیا اور کہا کہ باہر سے لوگوں کو آنے دو، ان سے پوچھیں گے کہ یہ واقعہ انہوں نے بھی دیکھا ہے یا نہیں۔ کفار مکہ نے جب باہر سے آنے والے مسافروں سے اس بات کی تحقیق کی تو سب کا کہنا تھا کہ ہاں، ہم نے بھی چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھے ہیں اور ایک دوسرے سے دور جاتے اور پھر آپس میں ملتے ہوئے بھی دیکھے ہیں۔
اتنی زیادہ شہادتوں کے باوجود وہ اپنی ضد پر قائم رہے اور اس کھلے معجزے کو جادو سے تشبیہ دیتے رہے۔